جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ہاں شادی کے اندر ویسے تو بہت ساری چیزوں پر نظر رکھی جاتی ہے۔ لڑکی کی اگر شادی ہے تو جناب جہیز کا ایک ایک سامان نوٹ کر کے لیا جاتا ہے۔ لڑکے کی شادی ہے تو پھر اب اس کا کمرہ ڈیکوریٹ ہو رہا ہے، اس کے دیگر چیزیں، اس کے لوازمات میں نکاح اور ولیمے کا جوڑا وغیرہ، ان تمام چیزوں کا تو خیال رکھا جاتا ہے، اور دیگر رسومات کا بڑی پابندی کے ساتھ، شدت کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف دھیان رکھا جاتا ہے بلکہ زبردستی عمل بھی کروایا جاتا ہے۔ لیکن اس تمام چیز میں جو اصل ہے وہ ہے نکاح۔ اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سارے معاملات کے اندر توجہ نہیں کی جاتی، یا اس سے متعلق جو چیزیں ہیں ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ یہاں تک دیکھا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی گھرانے میں پہلی شادی ہے، یعنی شادی کے بعد اب ان کی اولادیں بڑی ہو گئیں، اب جو ہے وہ اپنی پہلی بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، تو اپنے دیگر رشتہ داروں سے، خاندان کے بڑوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ کس طرح ہوگا، یہ رسم و رواج کس طرح ہے، اچھا لین دین کا یہ طریقہ کار کیا ہمارے خاندان میں رائج ہے، یہ باتیں پوچھی جاتی ہیں اور اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن نظر یہ آتا ہے کہ جو باتیں پوچھنا ضروری ہیں، جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اس سے ہماری اکثریت عوام غافل ہوتی ہے۔ اکثر عوام مثال کے طور پہ نکاح سے متعلق احکام، کہ نکاح کس طریقے سے ہوگا، جس کی ایک مثال آن لائن نکاح ہوتا ہے، تو اب اگر آن لائن ہے کہ بھئی لڑکا باہر ہے یا لڑکی باہر ہے اور نکاح ہونا ہے، تو یہ پہلے سیکھنا چاہیے، شرعی مسئلہ جاننا چاہیے کہ اب ان کا نکاح کس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یوں ہی نکاح کرنے کے اندر جہاں ہم بہت ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں لڑکی یا لڑکے کے انتخاب کے وقت، کہ جناب کماتا کتنا ہے، رہتا کہاں ہے، گھر اپنا ہے، کرائے کا ہے، وہیں دینداری کے اعتبار سے بھی چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ نکاح کی اگر بات کریں تو اور بہت ساری رسم و رواج کے پیسوں پر تو بات ہو جاتی ہے۔ مہر وہ کیا ہوگا؟ نکاح کے اندر ایک مہر کی اپنی شرعی حیثیت ہے جو کہ لڑکی کا حق ہوتا ہے، تو بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ مہر کے معاملے کے اندر کچھ بھی رکھ دیں جناب، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کون سا جو ہے وہ ادا کرنا ہے، یہ الفاظ بھی سننے کو ملتے ہیں، اللہ نہ کرے ادا کرنے کی نوبت آئے، یہ الفاظ بھی سننے کو ملتے ہیں، اور یقیناً ناظرین آپ بھی جو ہے وہ سنتے ہوں گے، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں۔ حالانکہ مہر ادا کرنے کی نیت سے ہی رکھنا چاہیے، بس اوقات بہت زیادہ مہر رکھوا دیا جاتا ہے اور نیت یہی ہوتی ہے کہ کون سا مہر ادا کرنا ہے، اور بعض اوقات ان جملوں کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ بھئی اللہ نہ کرے مہر جو ہے وہ ادا کرنے کی نوبت آئے، رکھ لیں، رکھنے میں کیا جا رہا ہے، یعنی جب مہر زیادہ ہوتا ہے اور کوئی بات کرتا ہے کہ بھئی تو بہت زیادہ ہے، تو آگے سے یہ کہا جاتا ہے یار کون سا ادا کرنا ہے آپ نے، رکھ لیں آپ۔ تو یہ باتیں جو ہے وہ بہرحال اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ ہیں کہ دینی احکامات سے ان معاملات میں ہماری عوام اکثریت ناواقف ہے۔ حالانکہ مہر سنت بھی ہے، عورت کا شرعی حق بھی ہے،
اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں عمومی طور پر رواج یہ ہے کہ مہر مؤجل رکھا جاتا ہے، یعنی بعد میں ادائیگی والا رکھا جاتا ہے۔ اب وہ بعد کب ہوگی؟ وہ عمومی طور پہ یا تو خدا نخواستہ طلاق کی صورت کے اندر ادائیگی ہوتی ہے، یا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو پھر ادائیگی ہوتی ہے۔ اور انتقال والی صورت کے اندر بھی ادائیگی ہوتی ہو، یہ آج تک جو ہے وہ دیکھنے سننے میں نہیں آیا۔ حالانکہ بہرحال ادائیگی تو اس وقت بھی شوہر کے اوپر لازم ہے، حتیٰ کہ شوہر مر گیا تو شوہر کے مال میں سے ادائیگی جو ہے وہ کی جائے گی۔ ہاں، اگر عورت بخوشی معاف کر دے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو زیادہ تر معاملہ یہ آ جاتا ہے طلاق کی صورت کے اندر۔ حالانکہ نکاح کے ذریعے سے جو مہر ہے یہ ادا کرنا چاہیے، اور ادا کرنے کی نیت سے ہی جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ مہر جو ہے وہ آسان ہونا چاہیے۔ بہتر مہر وہ ہے جو آسان ہو، کہ اس کی ادائیگی آسان ہو۔ تو مہر بہرحال جن کا ہے ادا نہیں کیا، انہیں بھی چاہیے کہ اپنی جو ہے وہ بیویوں کو، اپنے زوجہ کو مہر ادا کریں۔ اور مہر کا جو رقم ہے یہ ایک خاص صاف جو ہے وہ رقم ہے عورت کے حق میں، اور اس کے اپنے بھی بہرحال علماء نے کئی چیزیں بھی بیان کی ہیں کہ مہر کی رقم سے بھی بعض چیزیں ہیں کہ اس رقم سے یہ کام کیا جائے تو بہتر ہے۔ بعض وظائف کی چیزوں کی خریداری کے اندر کہ عورت وہ کرے تو اس سے کافی فوائد ذکر کیے گئے۔ خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ تو مہر ہمیشہ ادائیگی کی نیت سے ہی جو ہے وہ رکھا جائے، اور اتنا رکھا جائے جو ادا کیا جائے۔ اور یہ کہ کچھ بھی رکھ لیں، یوں نہیں۔ مہر کی شرعی مقدار کم از کم موجود ہے، وہ ہے گرام میں اگر آپ بات کریں تو 30 گرام 618 ملی گرام۔ آسان لفظوں میں اگر یاد رکھنا چاہیں تو بھی تقریباً 31 گرام جو ہے وہ چاندی ہے۔ تو 31 گرام چاندی منیمم مہر ہے کہ اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ جتنا چاہیں فریقین باہمی رضامندی سے رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، عمومی طور پہ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ بھئی مہر شرعی رکھ لیں۔ اس کا لکھوایا بھی جاتا ہے نکاحوں کے اندر کہ بھئی مہر شرعی۔ بھئی مہر شرعی سے مراد کیا ہے؟ یہ ضروری ہے، کیونکہ مہر شرعی کوئی فقہی اصطلاح جو ہے وہ ان معنوں کے اندر نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر منیمم مقدار بیان کی گئی، میکسیمم بیان نہیں کی گئی۔ تو اب مہر شرعی سے کیا مراد ہے؟ بعض جگہوں پر مہر شرعی سے مراد منیمم مقدار ہوگی تو وہاں پر وہی لکھا جائے گا۔ بعض جگہوں کے اوپر ان کے ہاں رسم و رواج میں یا ان کے عرف کے اندر مہر شرعی سے مراد حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جتنا مہر تھا وہ مراد تھا تو وہ رکھا جائے گا۔ بعض کی مراد جو ہے وہ امہات المؤمنین کا جو مہر تھا وہ ہوتا ہے تو وہ رکھا جائے گا۔ تو اگر تو مہر شرعی سے کیا مراد ہے یہ اس خاندان میں وہاں کے عرف میں رائج ہے، معلوم ہے کہ اس سے یہ مراد ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن عمومی طور پر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مہر شرعی کیا ہے۔ ان سے پوچھا جائے بھی مہر شرعی کیا ہے تو وہ نہیں بتا سکیں گے۔ تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر اولاً تو خود ہی ہمیں مہر کی تعیین کر لینی چاہیے، ورنہ اس وقت جو رشتہ دار ہوں یا قاضی صاحب ہوں وہ پوچھ لیں کہ آپ کے ہاں مہر شرعی سے مراد کیا ہے۔ اگر کچھ مراد نہیں ہے تو پھر مہر شرعی نہ لکھوائیں، پھر باقاعدہ مہر لکھوائیں، اور وہ مہر جو لکھوائیں وہ منیمم مقدار جو ہے وہ جتنا ہو یا اس سے زیادہ ہو، اس سے کم نہ ہو۔ تو اس بات کا لازمی طور پر خیال کریں۔ جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں عموماً نکاح کے وقت انہیں بٹھایا جاتا ہے، تو ہمارا یہ پیغام ان سب کے لیے ہے کہ آپ ایسی چیزوں کے اوپر آواز اٹھائیں اور لوگوں کو ان چیزوں کی طرف لے کر آئیں کہ جو شرعی احکامات ہیں پہلے انہیں پورا فلفل کریں، پھر اس کے بعد جو جائز رسومات ہیں تو وہ ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ آئیے چلتے ہیں کچھ آپ کی کالز کی طرف۔ جی کالز۔ شکیل قادری، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا دوسری شادی کرنے کے لیے مرد کو پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ جی اگلا سوال۔ اگر 7 سال کی واجب قربانی ذمہ میں ہو تو کس نیت سے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کرے؟ جی مزید کال۔ میں ہند مدھیہ پردیش شہر منصور سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ قبرستان کے اندر شادی ہال بنانا بغیر اس میں مدرسہ بنانا کیسا ہے؟ جی پہلا سوال یہ کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے
اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دوسری شادی کرنے کے لیے آپ کو گویا کہ شریعت مطہرہ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ جی ہاں، اگر شریعت مطہرہ کے اندر ہی اجازت آپ کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ کہ دوسری شادی یہ نہیں کہ جب دل چاہا کسی کا جناب دوسری شادی کر لی، یہ تو پہلی شادی کے لیے بھی جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن دوسری شادی میں کے لیے بھی اور جو بھی شادی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نان نفقے پر بیوی کے اور بیوی کے حقوق کی ادائیگی پر قادر ہوں۔ تو اگر کوئی شخص دونوں بیویوں کے حقوق پر بھی قادر ہے، نان نفقے سے متعلق اور دیگر حقوق سے متعلق، تو وہ شادی کر سکتا ہے۔ لیکن کسی چیز کا کر سکنا ہونا، اس کا جائز ہونا اس چیز کو واجب تو نہیں کر دیتا۔ اب بات یہ رہی کہ جناب شادی کی اجازت لینا شرعاً تو ضروری نہیں، لیکن بہت سارے ممالک میں قانونی اعتبار سے یہ ضروری ہے۔ تو اب اگر وہ اجازت نہیں لیں گے تو ہو سکتا ہے قانونی پیچیدگیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑے، لہٰذا قانون کی ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے بھی اور آگے بھی اگر آپ نے دونوں بیویوں کے ساتھ سکون والی زندگی ہی بسر کرنی ہے، اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ پہلی بیوی کو اعتماد میں لے کر ہی دوسری شادی کی جائے، بلکہ نہ صرف پہلی بیوی کو بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی اعتماد میں لے کر ہی دوسری شادی کی جائے، ورنہ خدا نخواستہ جو عمومی طور پہ نظر آتا ہے کہ اس طرح چھپ چھپا کر کرنے والی دوسری شادی یا بیوی کو اعتماد میں لیے بغیر کی گئی دوسری شادی میں سے کوئی ایک شادی ہی پھر برقرار رہتی ہے، اور اگر کوئی زبردستی دونوں کو شادیوں کو جوڑے رکھے تو پھر وہ خود برقرار نہیں رہتا، خود اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ سمجھیں کہ بالکل ہی جو ہے وہ عجیب و غریب ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایک چیز کا جواز ہونا ایک علیحدہ بات ہے، باقی اس کا معاشرے میں اثر، اس کا آپ کی اپنی زندگی پر اثر، اس کے دیگر معاملات، ان تمام چیزوں کو بہرحال پیش نظر رکھنا ضروری ہے، تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ہی کوئی قدم اٹھایا جائے۔ دوسرا سوال کہ قربانی فوت ہو گئی، یعنی قربانی واجب تھی اور ادا نہیں کی، اور قربانی کے لیے جانور بھی نہیں خریدا تھا، تو اب قربانی کی قضا کس طور پر ہوگی؟ تو اب قربانی کی جگہ پر ایک بکرا یا بکری کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی ہوگی۔ 5 سال پہلے اگر آپ کی قربانی جو ہے وہ فوت ہوئی تھی تو اس سال اس بکرے یا بکری کی جو قیمت تھی وہ صدقہ کرنی پڑے گی۔ 10 سال پہلے ہوئی تھی، الغرض جس سال قربانی فوت ہوئی اس سال بکرے یا بکری کی جو قیمت تھی آپ کو وہ شرعی فقیر کو صدقہ کرنی ہوگی، یوں آپ کی قربانی کی قضا ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے بلا عذر شرعی ترک کی تو گناہ گار بھی ہوئے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرنی ہوگی۔ ایک اور سوال کہ قبرستان میں شادی ہال یا مدرسہ بنانا کیسا؟ قبرستان میں شادی ہال، جو قبرستان وقف ہے، گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ اس کو قبرستان کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، یا مخیر حضرات نے زمین خرید کر قبرستان کے لیے وقف کر دی، اس میں یوں شادی ہال بنانا یا مدرسہ بنانا، حتیٰ کہ مسجد بنانا بھی جائز نہیں ہے، کہ جو چیز ایک مرتبہ ایک مقصد کے لیے وقف ہو گئی اب اس میں کوئی دوسری وقف والی چیز نہیں بن سکتی۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب یہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، یہ بھی نیک کام کے لیے، ہم جو اس میں کام کر رہے ہیں وہ بھی نیک کام ہے، مثال کے طور پہ جنازہ گاہ ہے یا عید گاہ ہے، بھئی جنازہ گاہ یا عید گاہ تو سال میں 2 مرتبہ استعمال ہونی ہے، اب یہ جگہ خالی پڑی ہوئی، کیوں نہ اس کو مدرسہ ہی بنا دیا جائے، اس کے سائیڈ میں کچھ حصے میں مدرسہ بنا دیں، عید گاہ کی عید گاہ رہے گی، مدرسے کا مدرسہ رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ یوں ہی ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ بھئی مسجد بنا دیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے قبرستان میں کسی کا ذہن میں آئے کہ جناب قبرستان کی زمین خالی پڑی ہوئی ہے، چلو مدرسہ ہی بنا دو، اللہ بچے جو ہے وہ اللہ کا نام لیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، انہی مردوں کو ثواب پہنچتا رہے گا، ثواب ملے گا۔ دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہم عقلی طور پر سوچتے ہیں یہ اسی وقت درست ہو سکتی ہیں جبکہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں، اگر شریعت کے خلاف ہیں تو پھر اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی کا جو ہے وہ مال لے لیں اور بولیں آگے صدقہ کر دیتا ہوں، بس صدقہ کر دیتے ہیں، آپ اپنا مال صدقہ کریں، کسی دوسرے کا مال کیوں صدقہ کر رہے ہیں؟ تو جو جگہ یا جو چیز وقف ہو گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں چلی گئی، اب وہاں پر دوسرا وقف بنانا یا وقف کے علاوہ کوئی اور چیز بنانا
یہ جائز نہیں ہے، تو قبرستان میں شادی ہال بنانا یا مدرسہ بنانا بھی ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ شادی ہال وغیرہ بنانے کی صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ آنے جانے والے لوگوں کو، یا مدرسہ بنانے کی صورت کے اندر بھی کہ قبروں کا بھی جو ہے وہ ان کی حرمت جو ہے وہ پامال ہو، بے حرمتی ہو، لوگ پیر رکھ کر جو ہے وہ اس کے اوپر آئے جائیں۔ تو بہرحال اگر یہ نہ بھی ہو، علیحدہ راستہ بھی ہو، جب بھی جو وقف زمین قبرستان کی ہے اس میں قبرستان ہی ہو سکتا ہے، اس میں مسلمانوں کی قبریں ہی ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ اس میں مسجد یا مدرسہ بنانا جائز نہیں ہے۔ جی مزید کال۔ محمد ابو بکر طارق ٹیک شاہ میران سے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض لوگ کسی گھر جا کے کھانا اس وجہ سے نہیں کھاتے جو اس گھر میں جوان بیٹے جس کی شادی نہیں ہوئی، کیا ایسے کرنا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ اس گھر میں جوان بیٹی ہے اور اس کی شادی نہیں ہے، ہو رہی یا نہیں کی جا رہی، تو اب یہاں کا کھانا جائز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ایک جائز چیز کی بنیاد پر تو اس طرح کی چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں سنا گیا کہ یار کوئی کسی شخص کے گھر گیا اور اس نے اس لیے اس کے ہاں کھانا نہیں کھایا کہ وہ سود کا کام کرتا ہے، یا اس نے اس لیے اس کے ہاں کھانا نہیں کھایا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو گناہ کے کام کرتا ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اس سے بائیکاٹ کیا جائے، اس کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اس سے بچیں ورنہ ہم آپ کو ساتھ بائیکاٹ کریں گے۔ اس کے برعکس جو جائز چیزیں ہیں، اب جوان بیٹی ہے اور شادی نہیں ہو رہی، کون باپ اپنی جوان بیٹی کو جو ہے وہ شادی کا اچھا رشتہ آنے کے باوجود بھی بٹھا کے رکھے گا؟ یقیناً رشتے نہیں آ رہے ہوں گے، یا اچھے رشتے نہیں آ رہے ہوں گے، یا رشتے آتے ہیں تو ڈیمانڈ جو ہے وہ کرتے ہیں جہیز اور دیگر چیزوں کی، جس کا وہ غریب باپ جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو اب اگر اس بنیاد کے اوپر وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر پا رہا تو اس بیچارے کے ہاں کھانا نہ کھانا کا کیا جواز بنتا ہے، اور اس سے ان معاملات میں کیوں ناراضگی اختیار کی جاتی ہے؟ تو ایسا سوچنا یا سمجھنا جائز نہیں ہے۔ یوں ہی بعض لوگ یہ بھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اپنی بیٹی کے گھر جا کر کھانا نہیں کھاتے، کہ بھئی ہم بیٹی کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے، تو یہ بھی کوئی درست کانسیپٹ نہیں ہے۔ بیٹی کے گھر کا جا کر بھی کھانا کھانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ ہم میسیجز کی طرف چلتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ شرعی حق مہر کتنا ہے؟ اس سوال کا ہم نے ابتداءً ہی جواب دیا کہ شرعی حق مہر میں منیمم مقدار تو بیان کی گئی کہ اس سے کم نہیں ہو سکتا، وہ ہے تقریباً 31 گرام چاندی۔ میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، باہمی رضامندی سے فریقین جو حق مہر طے کر لیں اور وہ منیمم سے اوپر ہو تو ٹھیک ہے، وہی شرعی حق مہر قرار پائے گا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا ماں کا بچے کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، ماں کا بچے کو دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی مزید کالز دیجیے۔ شہادت پاری عرض کر رہا ہوں، میں نے ایک نکاح میں شرکت کی اور اس میں کچھ نکاح کا الفاظ اس طرح ایجاب و قبول میں کہہ رہے تھے کہ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور حاضر ناظر مانتے ہوئے ایجاب و قبول میں یہ طرح الفاظ کہہ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ تو کفریہ کلمات ہیں، کچھ نے کہا نہیں یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ جی مزید کال۔ حج کا دورانیہ کم از کم کتنا ہے؟ جی مزید کال۔ دارالفتہ اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ اگر اذان کے دوران مؤذن صاحب کے تلفظ درست نہ ہو تو یہ اذان کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تو اذان کے اوپر اس کا کچھ فرق پڑے گا؟ جی، پہلا سوال یہ کہ بھئی نکاح کے ایجاب و قبول کے اندر یوں کہا کہ اللہ کو حاضر و ناظر کہہ کر میں یہ کہتا ہوں، ایسا کہنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ بعض علماء نے اسے کفر قرار دیا، لیکن یہ ہے کہ ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو حاضر و ناظر نہیں کہا جائے گا۔ حاضر و ناظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو نہیں کہا جائے گا کہ حاضر ہے، کیونکہ حاضر سے مراد کسی جگہ میں موجود ہونا، اللہ تبارک و تعالی کسی جگہ میں ہونے سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ ناظر دیکھنے والا، لیکن عمومی طور پر نگاہوں سے دیکھنے والے کے لیے ناظر کا لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے
یہ جملے استعمال کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ کہنے والے پر لازم ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرے، اور اگر کسی مجمع یا محفل میں یہ بات کی ہے تو انہیں بھی بہرحال بتائے کہ یہ جملے غلط تھے تو ان کا استعمال نہ کیا جائے۔ کہ مؤذن کے درست الفاظ نہ ہوں، اذان کے اندر اس کا درست تلفظ نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ مؤذن کا اگر تلفظ اس قدر خراب ہے کہ معنی ہی فاسد ہو جاتے ہیں تو بہرحال اس کی اذان ہی درست نہیں ہے، اس سے اذان نہیں دلوائی جائے گی، اور اگر اذان دے دی تو اس اذان کا اعادہ کیا جائے گا۔ اور اگر تلفظ اس قدر خراب نہیں ہے، لہن جلی کی غلطی نہیں ہے کہ معنی فاسد ہوتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اذان ہو جائے گی۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ جو مکمل درست تلفظ کے ساتھ مخارج و قواعد کے ساتھ جو ہے وہ اذان دے سکتا ہے اور فاسق کے معلن بھی نہ ہو تو اس سے اذان دلوائی جائے۔ جی مزید کال۔ دعوت علیہ سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ حرمت مصاحرت یہ جن عورتوں کو چھونے سے ہوتی ہے، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کیا ان عورتوں کو دیکھ کر دل میں برا خیال پیدا ہو تو کیا جب بھی حرمت مصاحرت ہوگی؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی عورت عدت میں بیٹھی ہو اور 4.25 مہینے کے 2-3 دن بعد نکلے تو وہ کیسا؟ کیا اسے پورے 4.25 مہینے میں ہی نکلنا چاہیے یا آگے پیچھے دن کر سکتی ہے؟ جی مزید کال۔ سجدہ جو ہے اگر بھول جائے تو دوسری رکعت میں یاد آئے تو اسی رکعت میں 3 سجدے کر لے، تو آیا اگر اس کو دوسری رکعت کے قیام یا رکوع میں ہی پہلی رکعت کا چھوٹا ہوا سجدہ یاد آ جائے تو لوٹے گا یا دوسری رکعت میں ہی 3 سجدے کرے گا؟ جی پہلا سوال حرمت مصاحرت سے متعلق انہوں نے پوچھا۔ حرمت مصاحرت ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ بہت ڈیٹیلڈ جو ہے وہ ڈسکشن ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ یہ پیش آیا ہے تو پھر وہ اس چیز سے متعلق دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی حاصل کرے، پھر ہی اس کا تفصیلی جواب دیا جا سکے گا۔ فقط جو ہے وہ نامحرم عورت کو اگر دیکھا، اگرچہ وہ دیکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن فقط جو ہے وہ اس کا چہرہ وغیرہ دیکھنے کی بنیاد پر حرمت مصاحرت ثابت نہیں ہوتی۔ باقی مزید کن صورتوں میں دیکھنے سے ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ ایک ڈیٹیل تفصیلی جو ہے مسئلہ ہے، اس کے لیے بہار شریعت کے 7ویں حصے سے حرمت مصاحرت کے بیان کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بہرحال اگر کسی جگہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے آپ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ، یہ حرمت مصاحرت والا ہے یا نہیں ہے، تو پھر بہرحال اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت ہی رجوع کیجیے۔ دوسرا سوال یہ کہ عدت کی میعاد سے پہلے یا بعد میں نکلنا۔ دیکھیں عورت کی عدت وفات جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، تو اب 4 ماہ 10 دن تک اس پر پابندیاں ہیں کہ 4 ماہ 10 دن تک گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اور زینت اختیار نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 ماہ 10ویں دن لازمی طور پر گھر سے باہر نکلے ہی نکلے، یہ نہیں ہے۔ بھئی یہ کہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد ضرورت اسے پڑتی ہے تو نکلے، نہیں پڑتی تو نہ نکلے، گھر کے اندر ہی رہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر اس وقت سے پہلے نکلتی ہے تو وہ بلا عذر شرعی نکلنا جائز نہیں ہے، عذر کی بنیاد پر نکلتی ہے تو پھر ایسی صورت میں گناہ نہیں ہوگا۔ بہرحال 4 ماہ 10 دن مکمل ہونے پر گھر سے باہر نکلنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ کوئی اعتکاف نہیں ہے کہ جناب اس میں آپ باہر نکلیں گے تو جو ہے وہ اعتکاف ختم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تیسرا سوال تھا سجدے سے متعلق کہ سجدہ پہلی رکعت کا بھول گئے اور اب دوسری رکعت کے قیام میں یاد آیا تو اب کیا کریں؟ ہاں تو اب واپس نہیں لوٹیں گے، بلکہ اب جو ہے وہ آپ تیسری میں جو ہے وہ سجدے کو کر لیں یا آخری رکعت کے سجدے کے اندر اس سجدے کو ادا کر لیجئے اور پھر آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیجئے۔ اگر آپ کا سجدہ بھولا ہوا تھا تو یوں آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ جی مزید کال۔ میرا نام پروفیسر محمد مشتاق ہے، میں اسپین کے شہر بارسلونا سے حسان فارماسن ٹیکسی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا شادی بیاہ کے موقع پر پیسہ لٹانا جائز ہے، اور میری مفتی صاحب سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہماری مغفرت فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ شادی بیاہ کے دوران پیسے لٹانا، چھوارے لٹانے کا ذکر تو حدیث مبارکہ سے نکاح کے موقع پر ثابت ہے، باقی پیسے لٹانا جائز ہے۔ ہاں باقی اس کے اندر کے نوٹوں کے اوپر جو بعض
ममालिक के नोट हैं उनके ऊपर कलिमा तय्यबा भी लिखा हुआ है, बाज़ पर और कोई हदीस या इस तरह की चीज़ लिखी हुई है, तो अब नोट लुटाने के अंदर बहरहाल उन चीज़ों की बेहुरमती जो है वो होगी, उस एतबार से उससे मना किया जाएगा। और अगर नोट पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो लुटाए जा सकते हैं, मगर उसके अंदर जो उमूमी तौर पे जो हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है कि जनाब मखलूत मर्द और औरत दोनों के दरमियान यूँ हो रहा है और पैसे लूटने की सूरत के अंदर जो है वो अपने पर्दे का ख़याल नहीं कर रहे हैं मर्द या औरतों में से कोई भी, तो वो सूरत इख्तियार करने से ज़रूर मना किया जाएगा, वरना फ़ी नफ्सी ही पैसे लुटाने में कोई गुनाह नहीं है। जी मज़ीद कॉल। मुझे मुफ्ती साहब से ये पूछना है कि अगर किसी को कोई रास्ते में कोई माल मिल गया और जंगल में या कई रास्ते में ऐसी जगह जहाँ पे सुनसान है, तो वो माल हराम है या हलाल है, वो उसे इस्तेमाल करे या ना करे? जी मज़ीद कॉल। नहीं मतारी इटली के शहर मिलान से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है, क्या फरमाते मदीनी इस बारे में कि कब कब शादी करना फ़र्ज वाजिब और सुन्नत है, और क्या शादी ना करना गुनाह है? जी, पहला सवाल कि गिरी पड़ी कोई चीज़ मिली और सुनसान इलाके से मिली तो क्या करें, या जंगल से मिली तो क्या करें। गिरी पड़ी कोई चीज़ मिली है तो उसे उठाना वाजिब उस वक्त होता है जबकि गालिब गुमान हो कि ये नहीं उठाऊंगा तो ज़ाया हो जाएगी। उठाए हमेशा इसी नीयत से कि मालिक तक पहुंचाऊंगा, अपनी ज़ात के लिए उठाना ये नाजायज़ है, गुनाह है, इसकी इस्लाम में हरगिज़ इजाज़त नहीं है। अब अगर उठा लिया ऐलान करने की नीयत से तो उसका ऐलान करे। अब सुनसान जगह है, रोड है, दोनों तरफ कुछ भी नहीं है, तो अब क्या करें। मिसाल के तौर पे एक सड़क है, सुनसान है और उसके जनाब कोने पर कोई एक जो है वो दुकान जो है वो मौजूद है कि अमूमी उस सड़क से आने वाले लोग उसी के पास से गुज़रते हैं, तो वहाँ पर कुछ आप बैनर लगा दें या कोई प्ले कार्ड वगैरह लिख के लगा दें कि जनाब यहाँ पर कोई चीज़ अगर मिली है इस तरह की तो वो इस नंबर पे मुझसे राबता कर लें, तो यूँ एक सूरत जो है वो हो सकती है। फिर जब गालिब गुमान ऐलान कर दिया, उसके ज़राए इख्तियार कर लिए, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ ज़राए जो है वो ऐलान के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक स्कूल है या कॉलेज है, वहाँ को जो है वो मिला है तो वहाँ पे मिसाल को असम्बली में ऐलान कर दिया या वहाँ के नोटिस बोर्ड के ऊपर जो है वो लगा दिया कि भाई ये इस तरह की कोई चीज़ जो है वो मिली है, अगर किसी की हो तो वो राबता कर ले। यूँ फिर वो राबता करे तो निशानी वगैरह के ज़रिए मालूम करके उसको वो चीज़ दी जा सकती है। तो ऐलान के ज़राए इख्तियार करने के बाद उसको संभाल के रखे इतने अरसे तक कि गालिब गुमान हो जाए कि अब इस चीज़ का मालिक किसे तलाश ना करता होगा। अब ये ऐलान, ये जो गालिब गुमान है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुख्तलिफ़ होगा। 2 रुपए का सिक्का मिला तो उसमें बड़ी जल्दी आपको गालिब गुमान हो जाएगा कि अब इसका मालिक इसे तलाश नहीं करता होगा, शायद एक दिन में ही ये गालिब गुमान हो जाए। किसी की सोने की अंगूठी मिल जाए तो उसके बारे में काफ़ी देर से गालिब गुमान होगा कि बहरहाल जिसकी सोने की अंगूठी गुमी है तो वो तलाश करता रहेगा, सोचता रहेगा कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी, तो बहरहाल वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे काफ़ी अरसे तक गौर तक करता रहेगा। तो हो सकता है उसका गालिब गुमान आपको महीने में हो या इससे ज़्यादा के अंदर हो। अलगर जब ये गालिब गुमान हो जाए कि अब इसका मालिक इसे तलाश नहीं करता होगा तो फिर वो सदका भी कर सकता है, और अब भी ये इख्तियार है कि वो उस चीज़ को संभाल कर ही रखे रहे। और अगर जो है वो सदका करना चाहे तो मस्जिद मदरसे में भी दे सकता है और दीगर जो है वो दीनी कामों के अंदर भी दे सकता है। हाँ, फ़कीर को देगा तो वो शरई फ़कीर को ही देगा। दूसरा हमारा जो है वो वीडियो का एक सवाल था कि निकाह करना कब फ़र्ज़ कब वाजिब और कब जो है वो गुनाह भी क्या होता है या नहीं। निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत है और इअ्तिदाल की हालत में, इअ्तिदाल मुराद ये कि गुनाह में पड़ने का भी अंदेशा जो है वो नहीं है और हुकूक जो हैं नान नफ़क़े वग़ैरह इनकी अदायगी पर भी वो शख्स कादिर है, तो फरमाया इस हालत में निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा है। अब अगर बिला वजह निकाह ना करने पर जो है वो अड़ा हुआ है तो गुनाहगार होगा। और जिन सूरतों के अंदर गुनाह में पड़ने का अंदेशा है कि निकाह नहीं करता तो गुनाह में पड़ता है, बदकारी में मुब्तला होने का अंदेशा है या गैर महरम औरतों की तरफ निगाह उठाने से जो है वो अपने आप को रोक नहीं सकता, तो ऐसी सूरत के अंदर निकाह करना वाजिब होगा। जबकि दीगर हुकूक जो
متعلق ہے نکاح سے نان نفقے وغیرہ کی ادائیگی پر بھی وہ شخص قادر ہو تو اب نکاح کرنا واجب ہوگا، کیونکہ گناہ سے جو ہے وہ بچنا واجب ہے، اور گناہ سے بچنے کا اس صورت میں ذریعہ نکاح ہی ہے۔ اور اگر یہ یقین ہو کہ میں نکاح نہیں کروں گا اور حقوق پر بھی قادر ہے تو میں بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اب نکاح کرنا فرض علماء نے فرمایا۔ اور اگر یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ کرے گا تو لیکن حقوق پر قادر نہیں ہے، نان نفقے کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ نکاح کی وجوبی صورت بھی پائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اس کے پاس نان نفقہ اور دیگر چیزیں بھی نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ شادی کر کے جو ہے وہ آگے حقوق ادا کر سکے۔ تو ایک طرف نکاح واجب بھی ہو رہا ہے اور ایک طرف بعض وجوہات کی بنا پر اس سے نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، تو کیا کرے؟ تو اس میں علماء نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر وہ روزے رکھ کے اپنے نفس کو کنٹرول کرے تاکہ گناہ سے باز رہے۔ تو بہرحال نکاح کی مختلف صورتیں ہیں، بعض صورتوں میں واجب ہے، بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ گناہ بھی بن جاتا ہے، اور بعض صورتوں کے اندر بلکہ جو ایک نارمل حالت ہے اس کے اندر سنت مؤکدہ ہے۔ اور جو حقوق اور دیگر چیزوں کی بات کی گئی اس میں شادی کے ہمارے ہاں جو مروجہ اخراجات ہیں وہ مراد نہیں ہیں، بلکہ جو شرعی اعتبار سے نان نفقہ اور دیگر حقوق ہیں وہ کم از کم مراد ہیں۔ یہ تمام باتیں تو ہمارے ہاں رسم و رواج کے طور پر جو ہے وہ ایک شادی بڑا جو ہے وہ ایونٹ اور بہت ساری چیزوں کے اندر گھرا ہوا ہے، لیکن بہرحال شرعی اعتبار سے ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے صورت واضح ہو جائے گی۔ اور خاص طور پر اس موقع پر والدین اگر یہ دیکھتے ہیں کہ جب اولادیں جوان ہو رہی ہیں تو ان کا جلد از جلد اچھے رشتوں کے ساتھ نکاح کریں تاکہ وہ گناہ کے اندر نہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا